سوال، وہ کون سی چیز ہے جو زمین پر گر کر بھی نہیں ٹوٹتی؟ جواب، وہ چیز سایہ ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بروز قیامت انسان کے حق میں یا خلاف گواہی دے گی؟ جواب، انسان کے نامہ اعمال۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ جواب، وہ چیز تقویٰ ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بغیر دیکھے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ جواب، تقدیر۔ سوال، ایسی کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب، نماز جنازہ۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ جواب، وہ چیز ہوا ہے، کیونکہ ہوا چلتی ضرور ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ سوال، عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، عورت کی تھوڑی پر بال آنا مختلف جسمانی عوامل یا طبی مسائل کی علامات ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً ہارمونی تبدیلیوں یا ہارمونی عدم توازن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ہارمونی عدم توازن۔ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح زیادہ ہونے سے خواتین کے چہرے پر بال بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر تھوڑی ہونٹوں یا گردن پر۔ ایسٹروجن کی کمی بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2، PCOS۔ یہ بیماری خواتین میں ہارمونی مسائل کا سب سے عام سبب اور ٹھوری سمیت چہرے پر اضافی بالوں کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3، ایڈرینل گلینڈ کی خرابی۔ ایڈرینل گلینڈ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرتا ہے جو چہرے کے بالوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، ہرسوٹیزم۔ یہ طبی حالت ہے جس میں خواتین کے جسم اور چہرے پر مردوں جیسے بال اگتے ہیں۔ یہ جنیاتی یا ہارمونی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، ادویات کا اثر۔ کچھ ہارمونی ادویات کے استعمال سے بھی ٹھوری پر بال آ سکتے ہیں۔ نمبر 6، عمر اور مینوپاز۔ مینوپاز کے دوران ایسٹروجن کی سطح کم ہو جاتی ہے اور اینڈروجن کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے چہرے پر بال آ سکتے ہیں۔ نمبر 7، وزن کا بڑھنا یا موٹاپا۔ زیادہ وزن ہونے سے ہارمونی نظام میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے جو چہرے پر بال بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ طبی علامات جو تشویشناک ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ماہواری کا بے قاعدہ ہونا۔ نمبر 2، وزن کا اچانک بڑھنا یا گھٹنا۔ نمبر 3، بالوں کا پتلا ہونا یا گرنا۔ نمبر 4، ایکنی اور جلد کی خرابی۔ نمبر 5، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر چہرے پر بالوں کی سطح ساتھ دیگر علامات بھی ہوں تو اینڈوکرائنولوجسٹ یا گائنیکولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ نمبر 2، ہارمون ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹوسٹیرون اور دیگر ہارمونی سطحوں کی جانچ ضروری ہے۔ نمبر 3، گھریلو علاج۔ بالوں کو ہٹانے کے لیے ویکسنگ، تھریڈنگ یا لیزر ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف وقتی حل ہے۔ صحت مند غذا اور وزن کم کرنا ہارمونی توازن میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ کار یہ ہے، عورت کی ٹھوری پر بال آنا اکثر ہارمونی عدم توازن یا PCOS کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر یہ مسئلہ مسلسل رہے یا دیگر علامات کے ساتھ ہو تو طبی معائنہ لازمی کروائیں۔ سوال، کس چیز کا کوئی بھی آغاز نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اختتام ہوتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے؟ جواب، روشنی۔ سوال، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ جواب، وہ چیز دل ہے، یعنی دل کا حال۔ سوال، کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو کھانا دیتی ہے لیکن خود نہیں کھاتی؟ جواب، وہ چیز زمین ہے۔ سوال، رحمت کے فرشتے زمین پر کب اترتے ہیں؟ جواب، فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں۔ سوال، قرض وقت پر ادا نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب، یہ ظلم اور سخت گناہ ہے۔ سوال، شیطان انسان کے دل میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ جواب، وسوسہ اور شک ڈالتا ہے۔ سوال، شکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، ایمان اور نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال، صبح کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اللہ کی رحمت اور نئے دن کا آغاز۔ سوال، عذاب قبر سے بچنے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
جواب سورہ ملک کی تلاوت۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن پینے سے اسے ثواب ملتا ہے؟ جواب وہ چیز غصہ ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابن بطوطہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب کم سے کم وقت گزارنے والی عورت۔ سوال کون سا جانور کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب سور ایسا جانور ہے جو آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے؟ جواب کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن تین چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب نمبر 1 نکاح کرنے کا حکم دیا، نمبر 2 نماز ادا کرنے کا حکم دیا، نمبر 3 میت کو جلد دفن کرنے کا حکم دیا۔ سوال کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب جی نہیں، تنگ نہیں کرتے۔ سوال قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب قرآن مجید کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ سوال زکوٰۃ کے مصارفین کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 8 مصارف ہیں۔ سوال کس کروٹ سونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جواب دائیں کروٹ سونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی؟ جواب ابو طالب نام تھا۔ سوال قرآن مجید کی طویل ترین سورت کا نام کیا ہے؟ جواب سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ سوال شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ جواب نماز کا تحفہ ملا۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال اس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا گیا ہے؟ جواب مدینہ منورہ کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا گیا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو بغیر کسی وقت کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ جواب اللہ تعالی کا علم۔ سوال ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے، نہ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب اذان۔ سوال وہ کون سا پانی ہے جسے پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے اور وہ بابرکت ہے؟ جواب آب زمزم۔ سوال وہ کون سے انسان ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ بار ہوا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ جواب رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بانٹیں اتنی ہی زیادہ بڑھے گی؟ جواب علم اور نیکی۔ سوال وہ کون سی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی تھی؟ جواب جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا۔ سوال وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ جواب قرآن مجید فرقان حمید۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف پاک لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب جنت۔ سوال وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے تہوار کہا جاتا ہے؟ جواب جمعہ کا دن۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ چلتی ہے لیکن کبھی رکتی نہیں؟ جواب وقت۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ جواب وہ چیز ہوا ہے، کیونکہ ہوا چلتی ضرور ہے لیکن نظر نہیں آتی۔
سوال: عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی تھوڑی پر بال آنا مختلف جسمانی عوامل یا طبی مسائل کی علامات ہو سکتا ہے۔ یہ عموماً ہارمونی تبدیلیوں یا ہارمونی عدم توازن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، ہارمونی عدم توازن۔ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح زیادہ ہونے سے خواتین کے چہرے پر بال بڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر تھوڑی ہونٹوں یا گردن پر۔ ایسٹروجن کی کمی بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2، PCOS۔ یہ بیماری خواتین میں ہارمونی مسائل کا سب سے عام سبب اور تھوڑی سمیت چہرے پر اضافی بالوں کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 3، ایڈرینل گلینڈ کی خرابی۔ ایڈرینل گلینڈ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون پیدا کرتا ہے جو چہرے کے بالوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، ہرسوٹیزم۔ یہ طبی حالت ہے جس میں خواتین کے جسم اور چہرے پر مردوں جیسے بال اگتے ہیں۔ یہ جنیاتی یا ہارمونی تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، ادویات کا اثر۔ کچھ ہارمونی ادویات کے استعمال سے بھی ٹھوڑی پر بال آ سکتے ہیں۔ نمبر 6، عمر اور مینوپاز۔ مینوپاز کے دوران ایسٹروجن کی سطح کم ہو جاتی ہے اور اینڈروجن کی سطح بڑھ جاتی ہے جس سے چہرے پر بال آ سکتے ہیں۔ نمبر 7، وزن کا بڑھنا یا موٹاپا۔ زیادہ وزن ہونے سے ہارمونی نظام میں عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے جو چہرے پر بال بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ طبی علامات جو تشویشناک ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ماہواری کا بے قاعدہ ہونا۔ نمبر 2، وزن کا اچانک بڑھنا یا گھٹنا۔ نمبر 3، بالوں کا پتلا ہونا یا گرنا۔ نمبر 4، ایکنی اور جلد کی خرابی۔ نمبر 5، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر چہرے پر بالوں کی سطح ساتھ دیگر علامات بھی ہوں تو اینڈوکرائنولوجسٹ یا گائنیکولوجسٹ سے مشورہ کریں۔ نمبر 2، ہارمون ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹوسٹیرون اور دیگر ہارمونی سطحوں کی جانچ ضروری ہے۔ نمبر 3، گھریلو علاج۔ بالوں کو ہٹانے کے لیے ویکسنگ، تھریڈنگ یا لیزر ٹریٹمنٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف وقتی حل ہے۔ صحت مند غذا اور وزن کم کرنا ہارمونی توازن میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کا خلاصہ کار یہ ہے، عورت کی تھوڑی پر بال آنا اکثر ہارمونی عدم توازن یا PCOS کا نتیجہ ہوتا ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر یہ مسئلہ مسلسل رہے یا دیگر علامات کے ساتھ ہو تو طبی معائنہ لازمی کروائیں۔ سوال: کس چیز کا کوئی بھی آغاز نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اختتام ہوتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم اسے چھو نہیں سکتے؟ جواب: روشنی۔ سوال: وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رہ کر بھی نظر نہیں آتی؟ جواب: وہ چیز دل ہے، یعنی دل کا حال۔ سوال: کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو کھانا دیتی ہے لیکن خود نہیں کھاتی؟ جواب: وہ چیز زمین ہے۔ سوال: رحمت کے فرشتے زمین پر کب اترتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں۔ سوال: قرض وقت پر ادا نہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب: یہ ظلم اور سخت گناہ ہے۔ سوال: شیطان انسان کے دل میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ جواب: وسوسہ اور شک ڈالتا ہے۔ سوال: شکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: ایمان اور نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: صبح کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: اللہ کی رحمت اور نئے دن کا آغاز۔ سوال: عذاب قبر سے بچنے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورہ ملک کی تلاوت۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن پینے سے اسے ثواب ملتا ہے؟ جواب: وہ چیز غصہ ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ سوال: اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ابن بطوطہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب: کم سے کم وقت گزارنے والی عورت۔ سوال: کون سا جانور کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: سور ایسا جانور ہے جو آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ سوال: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے؟ جواب: کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی سے منسوب کرنا درست نہیں ہے۔
سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نمبر 1 نکاح کرنے کا حکم دیا، نمبر 2 نماز ادا کرنے کا حکم دیا، نمبر 3 میت کو جلد دفن کرنے کا حکم دیا۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، تنگ نہیں کرتے۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الفرقان ہے۔ سوال: زکوٰۃ کے مصارفین کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 مصارف ہیں۔ سوال: کس کروٹ سونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جواب: دائیں کروٹ سونے کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی؟ جواب: ابو طالب نام تھا۔ سوال: قرآن مجید کی طویل ترین سورت کا نام کیا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ سوال: شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ جواب: نماز کا تحفہ ملا۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: اس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا گیا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن اس میں ادھار نہیں ہو سکتا؟ جواب: وہ عبادت نماز ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے؟ جواب: وہ جگہ قبر ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ تقسیم کرو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب: وہ چیز علم ہے۔ سوال: ایسا کون سا عمل ہے جو بغیر زبان کے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جواب: دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب: سجدہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو زمین پر گر کر بھی نہیں ٹوٹتی؟ جواب: وہ چیز سایہ ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بروز قیامت انسان کے حق میں یا خلاف گواہی دے گی؟ جواب: انسان کے نامہ اعمال۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ جواب: وہ چیز تقویٰ ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بغیر دیکھے ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے؟ جواب: تقدیر۔ سوال: ایسی کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب: نماز جنازہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو بغیر کسی وقت کے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے؟ جواب: اللہ تعالی کا علم۔ سوال: ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے، نہ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب: اذان۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جسے پینے سے پیاس ختم ہوتی ہے اور وہ بابرکت ہے؟ جواب: آب زمزم۔ سوال: وہ کون سے انسان ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ بار ہوا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا؟ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ بانٹیں اتنی ہی زیادہ بڑھے گی؟ جواب: علم اور نیکی۔ سوال: وہ کون سی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی تھی؟ جواب: جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا۔
سوال، وہ کون سی کتاب ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ جواب، قرآن مجید فرقان حمید۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف پاک لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب، جنت۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے تہوار کہا جاتا ہے؟ جواب، جمعہ کا دن۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے ساتھ چلتی ہے لیکن کبھی رکتی نہیں؟ جواب، وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن اس میں ادھار نہیں ہو سکتا؟ جواب، وہ عبادت نماز ہے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے؟ جواب، وہ جگہ قبر ہے۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ تقسیم کرو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب، وہ چیز علم ہے۔ سوال، ایسا کون سا عمل ہے جو بغیر زبان کے ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جواب، دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا؟ جواب، صدقہ جاریہ۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ جواب، سجدہ۔